بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا نصف قرآن کریم خلاصہ وہ آج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بولنا قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس پارہ نمبر 15 کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا جو تذکرہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی صورت میں ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت آسمانوں پر لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ فلسطین، اور پھر فلسطین مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور پھر آسمان اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور ساتواں آسمان، اور سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ کو اپنی بہت بڑی نشانیاں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اپنی قدرت کے عجائبات ہم حضور علیہ الصلوۃ کو دکھائیں۔ چونکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اس کا ایک بہت معمولی سا مظاہرہ تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز یوں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ بہت ہی عظمت والی، برکت والی، شان والی، قدرت والی، بلندی والی ذات ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، اور پھر اس کے بعد بقیہ جو آسمانی سفر ہیں وہ شروع ہوئے۔ تو اس کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ معراج کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ العزیز 27ویں پارے میں سورہ النجم میں انشاءاللہ آئے گا۔ دوسرا جو مضمون ہے اس پارے میں بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت نے 2 راستوں کا ذکر کیا اور پھر 2 انجاموں کا ذکر کیا، اور قرآن کریم ان راستوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان کا انجام بھی انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ سیدھا ترین راستہ انسانوں کو دکھاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو اس سیدھے راستے کو اپناتے ہیں اور اپنا کر اللہ کی ذات پر، اس قرآن پر، نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، تو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تو وہ ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، تمہارے لیے اللہ کے ہاں بڑا عالی شان صلہ ہے، اور ساتھ ساتھ پھر دوسرا راستہ بھی بتاتا ہے اور دوسرا انجام بھی بتاتا ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو راستہ دکھایا سیدھا، سیدھے راستے پہ چلنے والے ان کا اچھا انجام، اور پھر غلط راستے پہ چلنے والے، کفر، انکار کے راستے پہ چلنے والے، ان کا برا انجام اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر ہی قائم رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ایک بڑی ہی عجیب بات کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ہر بات ہی بہت ہی عجیب ہے اپنی جگہ پر، اور وہ یہ کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے اعمال لکھ رہا ہے۔ ہاں، یہ انسان کی ایک کتاب ہے جو تیار ہو رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ انسان کا سب کچھ ہے، اور جب قیامت کے دن ہم انسان کو نکالیں گے تو یلقاہ منشورا، تو یہ جو کتاب ہے یہ اس کے سامنے
کھلی ہوئی اس کے سامنے رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہاں ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے، وہ جملہ سنیے، تھوڑا سا اس پر وقت ہو تو ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، لے اپنی کتاب پڑھ، اقرأ کتابک، لے اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی ہم تیرا حساب نہ بھی کریں نا تو تیری کتاب چیخ چیخ کر تجھے بتا رہی ہے کہ تو اچھا تھا یا برا تھا، دنیا میں تیرا طرز عمل، تیرا کردار، تیرے اعمال کیا تھے۔ بڑا ہی عجیب منظر ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بڑا مضمون جو اللہ رب العزت نے 15ویں پارے میں بیان فرمایا، تفصیلی ہے اور بڑا مضمون ہے، وہ 16 احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ 16 احکامات یہ 2 رکوع کے اندر چلتے ہیں، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع پورے کا پورا یہ 16 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ میں صرف ان کے نام لیتا جاتا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم، پہلا اللہ کا فرمان، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی، بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اور یہ والدین کی جو تفصیل ہے یہاں کافی زیادہ ہے، لیکن بہرحال ہم اختصار کے ساتھ۔ نمبر 3، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4، وَالْمَسَاكِينَ، محتاجوں کو۔ نمبر 5، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو۔ اور نمبر 6، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ اللہ کے ہاں شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی کا مطلب شیطان ہے۔ اور وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کوئی آپ کے پاس مانگنے آتا ہے، آپ کے پاس دینے کی سکت نہیں ہے، تو اس کو کوئی بھلی، نرم اور اچھی بات اور امید والی اور حوصلہ افزا بات اس کو کہہ دو، جیسے ابھی ذرا مشکل ہے تو آپ براہ مہربانی، میں پھر آپ کو کسی وقت آپ کی خدمت کر لوں گا یا آپ کی مدد کر دوں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نمبر 9، کہ فضول اپنا خرچ بہت کھلا بھی نہ چھوڑو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل کنجوس بھی نہ ہو جاؤ، فضول خرچی بھی نہ کرو، کنجوسی بھی نہ کرو، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیان کا اور اعتدال کا راستہ اپناؤ۔ نمبر 10، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، مفلسی کے ڈر سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، رزق ہم نے دینا ہے تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ نمبر 11، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بہت ہی غلط کام ہے، زنا بہت ہی غلط کام ہے، بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، ومقتا، بہت ہی بڑا ظلم ہے یہ۔ نمبر 13، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے، خبردار انسانی جان کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 13، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ نے جو عہد، اللہ سے جو عہد ہے یا انسانوں کے ساتھ تمہارے جو عہد ہیں ان عہدوں کو پورا کرنا، کسی سے کمٹمنٹ کرو، کسی سے وعدہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی بات طے کر لو، پھر پورا اترنا۔ اور نمبر 14، ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول جو ہے انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ نمبر 15، کسی بات کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو تو اس بات کے پیچھے نہ پڑو۔ جس بات کا پیچھے نہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو کا مطلب یہ ہے جب تک تمہارے پاس کسی چیز کی پوری تحقیق نہیں ہو جاتی اور تمہیں پوری طور پر اس چیز کا علم نہیں ہو جاتا، اس کو لوگوں میں پھیلانا شروع نہ کر دو۔ غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اور 16ویں جو ہے وہ ایک بڑی اہم ہی آخری ہدایت اور نصیحت ہے، اور وہ یہ کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
کل قیامت کے دن اللہ تمہاری زبانوں سے بھی گواہی لیں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی زبانیں، تمہاری آنکھیں بھی اللہ کے سامنے کل جواب دہ ہوں گی، آنکھیں بھی بولیں گی، تمہارے کان بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، تمہارے کان بھی بولیں گے۔ اس لیے دھیان کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور ان سب چیزوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ 16 احکام اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ بیان کیے ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کیے گئے ہیں، تفصیل آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے۔ 15ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون اللہ پاک نے انسانی جان اور انسان کی فضیلت اور اس کا شرف اور اس کا احترام بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو انسان ہے نا، اس کو ہم نے بڑی عزت دی، انسان کو ہم نے بڑی عزت دی، اس کو بڑا احترام دیا، اس کو قابل احترام، قابل عزت، معزز، قابل تکریم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کے اندر، تری کے اندر ہم نے اس کو جانوروں کے اوپر سوار کیا، چیزوں کے اوپر سوار کیا، اور وہ جانور اور وہ چیزیں اس کو لے کے چلتی ہیں اور اس کا حکم مانتی ہیں، وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ساری دنیا کی پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کو دی۔ انسان اللہ کی نظر میں قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اللہ نے اس کو معزز اور محترم بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بھی ہمیں کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ کے فرامین مبارکہ بھی ہمیں کہتے ہیں، انسان کی عزت کرو، انسان کا احترام کرو، انسان کا جو شرف ہے اس شرف کو بحال رکھو، انسان کا جو وقار ہے اس وقار کا لحاظ رکھو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے بڑا ہی اہم مضمون، ہر مضمون اہم ہے لیکن کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو اہمیت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک جتنی بھی نمازیں ہیں، اور خاص طور پر ومن اللیل فتہجد بہ، اگر رات کو تہجد نصیب ہو جاتا ہے تہجد پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، کسی کو اور بھی توفیق ہوتی ہے وہ کوشش کرے نماز پڑھے۔ سننے والی بات تو اگلی ہے، بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، نماز کے ساتھ جڑے رہیں گے، انعام کیا ہوگا؟ نمبر 1، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کل قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا ہوگا۔ مقام محمود، حضور علیہ الصلوۃ سفارش کے لیے اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، طویل سجدہ، اور اللہ کی وہ حمد بیان فرمائیں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہوگی، اللہ اس وقت میری زبان پہ جاری فرمائیں گے۔ ایسی حمد نہ کسی نے اس سے پہلے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا، اس لیے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، ارفع راسک، اٹھائیے اپنا سر، سل، مانگیے تو عطا دیا جائے گا، اشفع، کیجئے سفارش تو شفاع قبول کی جائے گی، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ نماز قائم کریں، یہ ایک۔ آگے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ مکہ کے فتح ہونے کی طرف اشارہ ہے، مکہ کے فتح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب حضور علیہ السلام مکہ سے نکل رہے ہیں ہجرت کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں، فرمائیے کہ رب اخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے خیر خیریت کے ساتھ یہاں سے لے جائیے، اور وادخلنی مدخل صدق، اور پھر مجھے خیر خیریت کے ساتھ لے آئیے۔ اور وہ آنا کیا تھا؟ مکہ فتح ہونا، پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کا غالب ہو جانا۔ نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے، نماز قائم کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں یہ اتنا بڑا اقتدار اور عزت اور اتنی بڑی قوت اور طاقت نصیب فرمائیں گے۔ نماز قائم کیجئے۔ اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ وہی آیت ہے جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف لائے ہیں، اور مکہ حرم جو ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شاخ ہے، چھڑی ہے، آپ چھڑی سے بتوں کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اب دیکھیے، ابھی صرف یہاں پر 2 انعام بیان کیے، اور یہ کس کے ہیں؟ نماز قائم کیجیے، آپ نماز قائم کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی یہ عزت اور مرتبہ اور شرف عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور اس کے علاوہ اور نامعلوم کیا کیا انعامات اور اعزازات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا اللہ رب العزت کے ہاں کس درجے کا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اس پارے کے مضامین تو بہت ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے آج کے اس پارے کا آخری مضمون اب آپ کے سامنے عرض کرنا۔ مضامین تو بہت ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر مشرکین حضور علیہ السلام سے مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے 6 ایسے مطالبات کا ذکر کیا ہے۔ یہ 6 مطالبات سنیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے 2 لفظوں کے اندر جو حقیقت ان کو سمجھائی گئی ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وقالو، وہ کہنے لگے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے زمین سے ایک چشمہ جاری کر کے دکھائیں۔ او تکون لک بیتم او تکون لک جنت من نخیل وعنب، آپ فقر و فاقہ کی سی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا یہاں ایک خوبصورت سا بڑا سا باغ ہو، دکھائیں ہمیں باغ یہاں پر بنا کر، اور فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، انگوروں کا اور کھجوروں کا صرف باغ ہی نہ ہو بلکہ اس کے درمیان سے نہریں چل رہی ہو۔ تیسرا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آپ کہتے ہیں نا آسمان گر پڑے گا، آسمان کا ٹکڑا گر پڑے گا، چلیں وہ آسمان کا ٹکڑا گرا کے ہمارے سامنے دکھائیں۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم دیکھیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ اپنا یہاں سونے چاندی کا ہمیں گھر بنا کے دکھائیں، آپ کے سونے چاندی کا گھر ہو تو ہم مان لیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ ہمیں آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، اور آپ کہتے ہیں نا آسمان سے وحی آتی ہے اور میں آسمان پہ گیا ہوں، تو آپ ہمیں ذرا چڑھ کے دکھائیے آسمان پر، ہم دیکھیں آپ کو، اور آسمان سے ہمارے لیے کوئی وحی لے کے آئیں، لیکن وہ وحی ایسی زبانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے، کتاباً نقرأہ، لکھی ہوئی ہو، ہم اس کو پڑھیں۔ یہ 6 مطالبات اللہ نے یہاں بیان فرمائے، تو انہیں جواب ہی دیا گیا، قل، آپ فرمائیے، سبحان ربی، میرا رب یہ سب کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے اور وہ کر کے دکھاتا ہے۔ میرا رب یہ سب کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے۔ حل کنت الا بشرا رسولا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ایک رسول ہوں، میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں آسمان سے کوئی تمہارے اوپر کتاب لے کے آؤں، یا میں تمہیں یہاں پر نہریں چلا کے دکھاؤں، یا یہاں پر میں تمہارے سامنے آسمان، یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کر کے دکھا سکتا ہے، یہ میرے کام نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ رسولہ، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا، اور وہ میں پہنچا رہا۔ یہ سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات تھی، اللہ کر سکتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، کر کے دکھاتے رہیں گے، لیکن نبی کا کام یہ چیزیں دکھانا نہیں ہوتا۔ نبی کا کام اللہ رب العزت کے وہ پیغام جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری ہیں وہ انسانوں تک پہنچانے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔